خالی احرام پہننے سے کوئی محرم نہیں ہو جاتا جب تک نیت نہ کر لے. تو ان کو دم پھر ضرورت نہیں ہے جنہوں نے بھی نیت نہیں کی. میرا اپنا چھوٹا بھائی ہے, اس نے 3-4 دن پہلے مجھے فون کر کے پوچھا, کہتا ہے جی اس نے تو بکنگ کرائی ہوئی تھی 29 مارچ کی, انگلینڈ سے اس نے عمرہ کرنا تھا اور پھر پاکستان آنا تھا, اس کا بھی کینسل کر دیا. انگلینڈ والوں کو بھی نہیں آنے دے رہی, یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کو نہیں. تو اب چونکہ اس کی فلائٹ جانی وہاں سے ہے, جدے سے ہو کے پاکستان, کنیکٹڈ فلائٹ ہے, تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جی جدے میں اگر میں اتروں تو احرام تو میں نے نہیں پہنا ہوگا, احرام تو ہو تو ویسے ہی اتروا لیں گے, وہ نہیں جانے دیتے آؤٹ سائڈر کو, تو میں سادہ کپڑوں میں صرف طواف اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا سکتا ہوں. میں نے کہا پھر تو جا سکتے ہیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر انہوں نے جانے دیا تو, ورنہ وہ نہیں نکلنے دیں گے وہاں سے. تو چونکہ وہ اس نے مسئلہ اس لیے پوچھا کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ میقات کو بغیر احرام کی حالت کے کراس نہیں کر سکتے, ادروائز آپ کو دم دینا پڑ جائے گا. تو جو حنفی ہیں نا, وہ کنیکٹڈ فلائٹ میں جو آتے ہیں نا, میقات ان کا کراس ہوتا ہے, ان پہ پڑھنے دم. جبکہ احادیث یہ کہتی ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر کعبے میں اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ کے سر پہ لوہے کا خود تھا, لڑائی کی وجہ سے وہ جو پہنا ہوتا ہے, اور مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی, پھر وہ خول بال میں اتار کے آپ نے پگڑی پہن لی ہوگی. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کسی شخص کی عمرے اور حج کی نیت نہ ہو تو وہ بغیر احرام کے بھی مکے میں داخل ہو سکتا ہے. بیسیکلی انہوں نے حنفیوں کا رد کیا ہے. حنفی یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مکے آئے گا اس پہ عمرہ کرنا فرض ہے, حالانکہ عمرہ خود ہی نفلی عبادت ہے. جبکہ امام بخاری نے کہا کہ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پہ آئے ہیں تو آپ نے تو عمرہ نہیں کیا, آپ نے تو احرام بھی نہیں پہنا ہوا تھا, الٹا سر پہ خود پہنا تھا. اس چیز کا ثبوت ہے کیونکہ محرم تو سر پہ کوئی چیز نہیں لے سکتا, ننگے سر ہوتا ہے. تو امام بخاری نے بتایا, کیا بتایا, وہی جو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو وہ کہتے ہیں ہاروت اور ماروت جو ہے نا, یہ وہ ہے جو احادیث میں لکھا ہوا ہے مضبوط روایتوں کے اندر. المسند الحاکم میں, مجھے اس کا نمبر بھی بائی چانس یاد ہے, اگلے دن بھی کسی نے پوچھا تھا, 3051 اور 52 نمبر آپ دیکھیں. اس میں کمزور روایتیں بھی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی روایت ہے مسند احمد میں, ابن حبان میں, المسند الحاکم کے اندر, لیکن کہانی ہے, مجہول ہے اس کے راوی بیان کرنے سے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ تو نے اس کو خلیفہ بنا دیا, یہ تو زمین میں گناہ کرتا ہے. تو اللہ نے فرشتوں کو چیلنج دیا کہ اچھا جی کوئی نیک 2 فرشتے لے آؤ اپنے. میں تمہیں بتاتا ہوں نا, انسان کے بارے میں تم یہ بات کرتے ہو, یہ کسی دکھی انسان نے بیٹھ کے سٹوری گھڑی ہے کہ اسی بڑے ہوتے ہیں, اتے آؤ, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن آگے بھی ہے, جب آپ برائی پہ اترتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین. ہاں واقعی اگر آپ بن جائیں ابو بکر, عمر, عثمان و علی تو کوئی آپ کے مقابلے کا نہیں ہے. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو فرق تب پڑتا جب تیری تعلیمات پہ بھی عمل کرتا, ورنہ چاہے اس زمانے جمے چاہے آج جمے, فرق کو نہیں کرنا پینا. رفع دین پھر بھی نہیں تو کرنا, جو مرضی ہو جائے, اللہ یہ کہ تو حق کو ایکسیپٹ کر لے. تو ان روایتوں ملتا ہے کہ وہ فرشتوں نے 2 بندے اپنے سب سے لائق فرشتے چنے, ہاروت اور ماروت. کہانی ہے میں سنا رہا, ان کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا اور انسانی کمزوریاں بھی ساتھ لگا دیں, یعنی شہوت بھی اور یہ, اور ایک عورت کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا, زورا نام تھا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں 17 زورا بھی وہی عورت ہے, وہ آندھی ہے, میں تمہیں دسنا کیویں آندھی ہے. وہ کہتے ہیں فرشتوں کو اس نے, زورا بی بی نے آ کے کہا, جو یعنی یہ ایک کہانی ہے, کہانی شریف, کہ جی تم 3 آپشن ہیں, مجھ سے بدکاری کر لو, ان کا استغفر اللہ گناہ ہے, یہ بچہ قتل کر دو, انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, یہ شراب پی لو. تو کوشش کرتی رہی, الٹیمیٹلی انہوں نے کہا تینوں میں سے سب سے کم گناہ شراب پینا ہے. شراب پی لی, تو شراب پینے کی وجہ سے انہوں نے بدکاری بھی کر لی اور بچہ بھی قتل کر دیا. اور پھر اللہ نے کہا کہ اب میں تمہیں عذاب دوں گا. تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو دنیا میں ہی عذاب دے دے, آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے. تو وہ عراق میں ایک کنواں, آج بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں, کہتے ہیں اس کنویں میں الٹے لٹک رہے ہیں. اچھا وہ انسانی شکل میں آئے تھے نا, تو لٹکے ہوئے نظر آنے چاہیے نا, جدو دن لٹکے نے انہیں پھر دوبارہ فرشتے بن گئے نے. کیوں ایویں کہانی, نظر تو کوئی نہیں آ رہا ہے, جھوٹ ہے.
وہ باقاعدہ اسلام کے تاریخی مقامات میں لوگ جاتے ہیں وہاں، کہتے ہیں جی ٹنگے نے کتنے نے دکھاؤ نا ٹنگے ہوئے، تو کہتے ہیں انہوں نے، ایک سٹوری ہے۔ دوسری سٹوری ہے کہ وہ جو زورا بی بی تھی نا، جو ہے ہی کوئی نہیں تھی، انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا تم تو آسمان تک جاتے ہو تو مجھے کوئی نہ ایسا منتر سکھا دو جو میں بھی پڑھوں تو آسمانوں تک پہنچ جاؤں، تو ٹھیک ہے میں پھر تمہارے ساتھ وہ برائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گی۔ تو ایک فرشتے نے انکار کر دیا، دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سکھا دیتا ہوں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مجھے معاف کر ہی دے گا۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں جو آپ بھی کر رہے ہیں، پوری سٹوری لو نا تو اڑھی پرا سی جڑے جعلی ہاروت ماروت نے، تو اس نے اس کو منتر سکھا دیا۔ جب منتر سکھایا تو وہ عورت اس منتر کے ساتھ اوپر چلی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پہ زورا ستارہ بنا دیا۔ اے زورا بنائی ہے انہوں نے، اے کہانی شریف ہے۔ اچھا، اور کہتے ہیں وہ جو فرشتہ تھا، دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ڈال دیا۔ یہ سب کہانی ہے۔ اصل چیز یہ ہے جو اس کے اندر سبق لرن کرنے والا تھا، وہ یہ تھا کہ نورانی علم کو، وحی کی تعلیمات کو، روحانیت کو چھوڑ کے شیطانیت کے پیچھے نہ پڑو۔ تو اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑے ہوں گے تو زمین پر اعتماد کریں گے یوں، اور اٹھتے وقت پہلے گھٹنے اٹھائیں گے، اس کے بعد آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ جاتے وقت ہاتھ پہلے لگاتے ہیں، گھٹنے بعد میں، اور اٹھتے وقت اس کو اس طریقے سے آپ ریورس کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جو کچھ آپ نے بچپن سے سیکھا ہے تقریباً اس کے الٹ ہی کرتے ہیں آپ۔ پہلے گھوڑے لاندے نے پھر ہاتھ لاندے نے، تو اس طرح ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، باپوں کا خدا ہے۔ اچھا، لوگ بڑا پراپوگنڈا کر رہے ہیں، اس نے 2 خدا کر دی ہیں۔ 2 خدا نہیں ہم نے کیے ہیں، ہم نے یہ بتایا کہ اس خدا کا تعارف جو آپ نے کروایا ہے وہ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے کروایا۔ وہ تو میں نے کلیریفائی بار بار کیا، ان کو بھی خیر سمجھ ہے۔ 500 تکمیلوں میں باندھنے یار میں نے بتایا کہ اگر ارسال الیدین کر رہے ہیں تو ارسال الیدین کریں گے، اگر ود الیدین کرنا ہے ود الیدین، چھوڑنا نہیں ہے۔ حنفی چھوڑتے ہیں، مجھے پتا ہے، ہاں وہ میں نے کلیئر کر دیا کیا کرنا ہے، اسی لیے کہا ہے تو اس کو مزید کلیئر کرتے ہیں۔ تو عید کی نماز کے اندر ہمارے حنفی بھائیوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ارسال الیدین کرتے ہیں، اور آخری دفعہ جب وہ تکبیر کہتے ہیں، خیر وہ 12 تکبیریں تو کہتے بھی نہیں، وہ 6 تکبیریں کہتے ہیں، تو اس کو باندھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے یار، کسی بہانے چلو سال بعد یا رفع دین کر رہے ہیں، کرن دو۔ شکر ہے کہ وہ جو گھوڑوں کی دموں والا انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا تھا، اور وہ کہتے تھے وہ بت رکھ کے آتے تھے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رفع الیدین نماز کا سکون برباد کرتا ہے، تو جے سال بعد وہ سکون والی نماز دی بے سکونی کرنے لگے نا، یعنی سنت کے مطابق عمل کرنے ہی لگے تو کرنے دیں یار، باندھنا کرا دیو کدھر رفع الیدین ہونا تھا۔ عید قائم ہے تو ان کی ڈاکٹرین ختم ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز کے سکون کو برباد کرتا ہے تو پھر ہر رفع الیدین کرے گا۔ وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ برباد کرتا ہے، تو وہ قنوت وتر والا بھی رفع الیدین کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں، ہم بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو ہوئے نا وہ تو دینا جی، میں ٹائم نہ ضائع کریں۔ اچھا، اتنے لمبا تو یہ لو لیٹر میں نہیں پڑھ سکتا، سوال تو ہمیشہ ایک لائن کا ہوتا ہے، اتنے لمبے جواب ہوتے ہیں، تو سوال لکھ کے دیں مجھے۔ اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور لڑکے اور لڑکی میں دینی اور دنیاوی ساری خوبیاں ہوں، ماشاءاللہ، یہ کون سے لڑکا لڑکی ہیں جی، ساری خوبیاں موجود ہیں، مگر لڑکی اور لڑکی گھر والے نہ مانیں تو وہ کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں؟ کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے جی، جوتیاں مارنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے سٹیپ لیتے ہیں۔ اسلام میں ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی اپنا نکاح نہیں کر سکتی، نکاح باطل ہے۔